اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ رب کریم ان کی ہر تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اور مغرب سے پہلے پہلے ان کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، اور رب کریم ان کی اپنے خزانوں سے غیبی مدد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کی ایک ایسی تسبیح شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی مغرب سے پہلے پہلے ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور اس بابرکت دن میں اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، تو اللہ کریم آپ سے خوش اور راضی ہوگا، اور آپ کو غیبی خزانوں سے طرح طرح کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا خاص، مبارک اور مقدس دن ہے، اور اس دن مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو، اس بابرکت تسبیح کو آپ ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت جب بندے کو عطا کرتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے۔ آپ پریشانی کے عالم میں ہوں، مصیبت کے عالم میں ہوں، کسی سے مدد نہ مانگیں۔ حقیقی مدد کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور حقیقتاً عطا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ ہر خزانے کی چابی اس کے پاس ہے، تو لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کا در ایسا در ہے جہاں سے بندے کو کبھی نہ نہیں ہوتی۔ آپ نے جو بھی اللہ سے مانگنا ہے، اپنے دل میں وہ حاجت رکھیں، خواہش رکھیں، پھر رب کریم سے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ بابرکت تسبیح آپ کی تقدیر اور مقدر کو بدل کر رکھ دے گی۔ جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے یا کاروبار ڈوب رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس بابرکت تسبیح کو پڑھیں، ان بابرکت کلمات کو پڑھیں، اپنی قسمت اور مقدر کو بدلتا ہوا اور چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم بہت جلد آپ کو رزق اور دولت عطا کرے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ یقین کامل کے ساتھ مالک حقیقی کی بارگاہ میں گر گڑائیں، روئیں، اور پھر اپنے مقصد کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے بہت جلدی نواز دیتا ہے، اور جو چاہے اللہ رب العزت کر سکتا ہے، اور جب چاہے کر سکتا ہے۔ جس کو دولت چاہے وہ بھی اللہ سے مانگے، جو اپنے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ہم اپنے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ہر فیصلے میں ذکر الہی کریں اور اللہ کی رضا کو شامل کریں، پھر دیکھیں آپ کا کوئی کام غلط نہیں ہوگا۔ آپ جو رب کریم سے مانگیں گے اور جس مقصد کے لیے مانگیں گے، انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کامیاب رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت دن میں آپ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، اور جو میں آپ کو تسبیح بتاؤں گی اس تسبیح کو پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، دولت میں اضافہ کے لیے، کسی بھی خاص مقصد میں کامیابی کے لیے آپ رب کریم سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ مانگتے جائیں گے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آسمان سے آپ کے لیے مدد اتارے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک والے دن اس بابرکت تسبیح کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک والے دن نماز مغرب سے پہلے پہلے جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں چاہے گھر واپس آ کر پڑھ لیں۔ خواتین نماز ظہر کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن نماز مغرب سے پہلے پہلے اس تسبیح کو پڑھ کے آپ نے سارا معاملہ سپرد خدا کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جب آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 والی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ آپ چاہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر اس ذکر کو کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو تسبیح پر پڑھ لیں یا کوئی کاؤنٹر لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الغنی المالک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الغنی المالک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الغنی المالک۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا کاؤنٹر پر پڑھ لیں یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان تمام کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد الغنی المالک۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، کاروبار کے لیے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، کامیابیوں کے لیے، ناکامیوں سے کامیابیوں کی طرف آنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمت حق کے دروازے کھلوانے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، نیک اور حلال پاکیزہ روزی حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دل اور دماغ سے نا امیدی کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد کو آسمانوں سے اتارنے کے لیے اللہ کریم سے التجائیں کریں، دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بے بہا دولت اور رزق سے ضرور نوازے گا۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کم از کم 500 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ کریم اسے بہت جلد امیر و کبیر کرے گا، غنی کرے گا، کاروبار کو عروج پر لے جائے گا، اور جو بھی آپ کے دل کی مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل، جس کے پڑھنے سے آپ کو دنیا کی کسی چیز میں کمی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر چیز میں دگنا فائدہ ہی ہوگا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔